الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں، برادران اسلام، بیعت کی اقسام کے بعد بیعت پر جو عہد اور جو اقرار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا صحابہ اکرام سے، صحابیات سے رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بیان جاری ہے۔ اس سے قبل بیان ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت اسلام فرمائی اور اس میں سب سے پہلے عہد لیا کہ کہو، اقرار کرو، میں کفر سے بچوں گا، میں کفر سے اجتناب کروں گا، میں نے کفر سے توبہ کی۔ تھوڑی سی بات کفر پر ہوئی تھی، دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمائی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس صحابیات بیعت کے لیے آئیں، صحابہ بیعت کے لیے آئیں، تو ان سے کچھ عہد لے لیں، ان سے کچھ اقرار کروا لیں، علی اللہ یشرکن باللہ یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، ان سے ایک اقرار یہ کروائیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے۔
ہم شرک نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عہدوں میں یہ بھی عہد لیا، شرک نہیں کریں گے۔ شرک کی تعریف سمجھنی چاہیے، شرک کسے کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں صرف شرک کا نام معلوم ہے، شرک کی تعریف معلوم نہیں ہے۔ شرک سمجھنا چاہیے، اور شرک تو بدترین گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، رب تعالیٰ نے اس کو ظلم عظیم فرمایا۔ بدترین گناہ شرک ہے، شرک کو اللہ معاف نہیں فرماتے۔ شرک کیا چیز ہے؟ شرک ایک اللہ کی ذات میں ہوتا ہے اور ایک اللہ کی صفات میں ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں اس کی مخلوق کو برابری دینا، اللہ کی ذات اللہ کے صفات میں کے درمیان اس کی مخلوق کے درمیان برابری کرنے کا نام شرک ہے۔ اس کو شرک کہتے ہیں۔ میں تھوڑی سی اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے، اللہ پاک نے وضاحت کی ہے، اللہ پاک نے اعلان کیا ہے۔ مشرکین نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، میرے ساتھ بہت بڑی بے وفائی کی ہے۔ میں نے ان کو تمہیں دنیا میں بھیجا تھا کس لیے، اور تم دنیا میں آ کے کیا کر رہے ہو؟ تم میرے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ میں خالق کائنات ہوں، میں مالک کائنات ہوں، تم میرے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک خدا تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، ام خلقنا الملائکۃ اناثا اصطفى البنات ولکم البنون ورد اللہ انہم لکاذبون۔ اللہ کہتے ہیں مشرکین نے میرے ساتھ شرک یوں کیا، یوں کہنا شروع کر دیا، یہ عقیدہ بنا لیا، اپنے پاس سے عقیدہ بنا لیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتوں نے یوں کہنا شروع کر دیا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حدیث میں ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا ایک مشرک سے، ہاں تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں فرشتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتا اگر بیٹیاں اللہ کی ہیں تو ان فرشتوں کی ماں کون ہے، اللہ کی بیوی کون ہے؟ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ظالموں نے میرے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ ناتا بنا لیا، رشتہ داری بنا دی۔ اس مشرک نے یہ کہا ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرشتوں کی ماں جنات کی سردار زیادہ ہیں، سردار زیادہ جو فرشتوں جنوں کی ہیں وہ اللہ کی بیوی ہے، فرشتوں کی وہ ماں ہے۔ اور ابن عباس کی ایک روایت میں ابن کثیر میں موجود ہے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں مشرکین نے یہ بھی کہا کہ ابلیس اللہ کا بھائی ہے۔ مشرکین نے پورا اللہ کے ساتھ رشتہ ناتا، پوری برادری، پورا خاندان جوڑ دیا۔ سورہ اخلاص نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انہی آیتوں کے ساتھ اللہ نے رد فرمایا سبحانہ وتعالی عما یصفون انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، میری ذات تو پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہوں، اور میں تو ہر عیب سے پاک ہوں۔ سبحانہ کا معنی یہ ہے ہر عیب سے میں پاک ہوں۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز شروع ہی یہیں سے کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔ سبحانک کا معنی ہے اللہ تیری ذات پاک ہے، کن چیزوں سے؟ تمام عیبوں سے تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے اللہ تیری ذات پاک ہے۔
کھانا پینا بیاہ شادی سونا اونگ یہ عیب ہیں. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ پاک نے سورت نازل فرمائی, سورہ اخلاص نازل فرمائی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دے اللہ احد, اللہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسرے کلمے میں یہی اقرار ہے, ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ وحدہ لا شریک ہے. وحدہ لا شریک کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ احد کہہ دو, اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. بیوی سے, اولاد سے, رشتے سے, کف سے, ہمسر سے, خاندانی سے, کھانے سے, پینے سے, ہر عیب سے اللہ پاک ہے. اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. اللہ مشرکین کو جواب دے رہا ہے. اور آخر کے اندر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ کہتے ہیں میرا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے, میرا کوئی خاندان ہی نہیں ہے, میری برادری نہیں ہے, میرا کف نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. قرآن نے اس عقیدے کو بڑا مضبوط کر کے تاکید کر کے بتایا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ مضبوط ہونا لازم ہے. تمام اعمال کا دار و مدار عقیدے پہ ہے. عقیدہ مضبوط ہے, عقیدہ درست ہے تو اعمال قبول ہیں, اور اگر عقیدہ کمزور ہے, عقیدہ خراب ہے تو اعمال ردی کی ٹوکری میں ہے. تو یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے جو مشرکین نے کیا, مشرکین عرب نے شرک کیا, اس کو اللہ کی ذات میں شرک کہتے ہیں. تو اور ایک اللہ کی صفات کے اندر بھی شرک ہوتا ہے, ایک اللہ کی صفات کے اندر شرک ہوتا ہے, اس کی صفت میں شرک ہوتا ہے. کسی کو, کسی مخلوق کو اللہ کے علم میں شریک کرنا, اللہ جیسا علم کسی کا علم ماننا. اللہ رازق ہے, روزی دینے والا ہے, کسی اور کو بھی کہنا روزی دینے والا ہے, اس کی صفت میں شرک ہو گیا. اللہ بے نیاز ہے, کسی مخلوق کو کہنا بے نیاز ہے, اس کی صفت میں شرک ہو گیا. علی ھذا القیاس. تو جس طرح اس کی ذات میں شرک ہے اسی طرح اس کی صفات کے اندر بھی شرک ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے, عیسائی, کہنے لگے ہمیں آپ 5 باتوں کا جواب دیں جن کا تعلق علم غیب سے ہے, اگر آپ بتا دیں تو ہم آپ کی ذات اقدس پر ایمان لے آئیں گے, ہم آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئیں گے. ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کہ بتائیں قیامت کب آئے گی, قیامت کا وقت بتائیں, اس کا ٹائم بتائیں, اس کی تاریخ بتائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے قیامت کی علامات بتائی ہیں. اتنے بج کر اتنے منٹ فلانے سن میں, یہ اللہ کے پاس علم ہے, کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے علامات بتائی ہیں, یہ نشانیاں ہیں قیامت کی. اللہ نے جواب دیا قیامت کا, ان کو کہہ دو قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. دوسرا سوال کیا کہ بارش کب اور کہاں اور کس وقت ہوتی ہے, آپ بتائیں. اللہ نے جواب دیا ان کو کہہ دو بارش کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. اور تیسرا سوال یہ کیا کہ انسان کل کیا کرے گا, انسان کل کیا کرے گا. آپ نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, تو بتائیں انسان کل کیا کرے گا, پیشن گوئی کریں. اللہ نے جواب دیا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. ان کو کہہ دو کل کیا کرے گا وہ اللہ کے پاس ہے, میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں. وما تدری نفس بأی ارض تموت. ان کو کہو
انہوں نے کہا اے نبی علیہ السلام آپ یہ بتائیں انسان کس زمین پر مرے گا؟ اس کی موت، اس کی روح زمین کے کس حصے پر نکلے گی؟ اللہ نے کہا کہہ دو اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ یعلم ما فی الارحام۔ اور یہ بھی پوچھا پانچواں کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے، بچہ ہے کہ بچی ہے؟ وہ جو رحم ہے اس سے کتنے بچے پیدا ہوں گے؟ 5 سوال کیے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ لقمان کی یہ آخری آیت ہے، اللہ نے فرمائے یہ سارے علم ان کو کہہ دو میرے پاس ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی صفات میں نبی شریک ہوتے ہیں، یہ اللہ کی صفات ہے، اس کو صفات کہتے ہیں، اللہ نے اس کو شرک فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں جیسے ذات کے اندر شرک ہوتا ہے ایسے ہی صفات کے اندر بھی شرک ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ جب آپ کے پاس بیعت کے لیے آئیں، مرد آئیں یا عورتیں آئیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، تو سب سے پہلے آپ اقرار یہ کروائیں، عہد یہ لیں، زبان سے عہد لیں، اقرار کروائیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تشریح چل رہی ہے، پہلے بیعت کی قسمیں بیان ہوئی ہیں، 14 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ 15ویں قسم بیعت کی حرام میں نے بتائی ہے۔ بیعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اقرار کرواتے تھے، صحابہ کرام کیا اقرار کرواتے تھے، اس کے بعد یک بعد دیگرے آج تک یہ لڑی صحیح سالم الحمدللہ چل رہی ہے۔ مرشد، پاک مرشد، صحیح مرشد وہی اقرار لیتا ہے مرید سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام جو اقرار کروایا کرتے تھے وہ اقرار میں بیان کر رہا ہوں، وہ جو اقرار کے الفاظ ہیں ان کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ کفر کا اقرار، کفر سے بچیں گے، شرک کا اقرار، ہم شرک سے بچیں گے۔ میں نے شرک کا تھوڑا سا اس کی تعریف کی ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہم مسلمانوں کو، سب مسلمانوں کو، ہر مسلمان کو مرشد پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس کی اہمیت بیان کی ہے پہلے جمعوں میں کہ مرشد پکڑنا بہت ضروری ہے۔ جیسے آپ جسمانی علاج کے لیے بغیر ڈاکٹر حکیم کے چارہ کار نہیں ہیں، اچھے سے اچھا ڈاکٹر آپ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اپنا علاج خود نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں ہمارے مشائخ نے فرمایا اس سے کہیں زیادہ اہم ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے روحانی بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے آپ کوئی مرشد روحانی ڈاکٹر ڈھونڈیں۔ آج بہت لوگوں کا ذہن غلط ہے، علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کیا ضرورت ہے مرشد پکڑنے کی، کیا ضرورت ہے استاد پکڑنے کی۔ اچھا دنیا کا ایک ایک کام استاد پکڑنے کی ضرورت ہے، یہاں استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے، شیطان اس طرف آنے نہیں دیتا۔ میں عرض کروں گا انگریز کی 800 سال کی محنت ہے آج جو انگریز کامیاب جا رہا ہے، ان میں اللہ والوں سے کٹاؤ، اللہ والوں سے منقطع کرنا امت کو، اس پر وہ ریسرچ کرتے رہے۔ 4 کام انہوں نے محنت کے ریسرچ کیے ہیں 8 صدیوں میں، اور وہ کر کے آج مسلمانوں میں ڈال دیے ہیں۔ آج وہ کامیاب جا رہے ہیں اور مسلمان تنزل میں جا رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ دعائی جملہ کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔